ایشو کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس آپ کا ویزا نمبر ہوگا. اس لیے آپ لوگوں کے پاس چونکہ ابھی ویزا نمبر نہیں ہے، آپ کے پاسپورٹ یا ویزا آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے انتظار کرنا ہے. ہمارا اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس لیے ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن ہماری پاک حج ایپ میں تربیت کے مواد کے اندر موجود ہے. وہ اسکرین بائی اسکرین اس کی پریزنٹیشن ہے، آپ ایک دفعہ اس کو گو تھرو کر لیں. اب جب آپ کو آپ کی فلائٹ سے 2 دن پہلے آپ کا ویزا اور پاسپورٹ ملتا ہے، یہ مدینہ کے حجاج کی بات کر رہی ہوں جو پہلے مدینہ جائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو آپ کا ویزا نمبر یہیں سے مل جائے گا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی فلائٹ 10 دن کی ہے. اگر آپ کا 8 دن کا پیکیج ہے تو 10 سے لے کر 18 تاریخ تک آپ نے مدینہ میں ہی ہونا ہے. جو شارٹ حج پیکیج کا حاجی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے 3 سے 5 دن مدینہ رہنا ہے. جو مدینہ جانے والا حاجی ہے وہ پاکستان سے ہی اپنے لیے پرمٹ ایشو کرا رہا ہے. آپ لوگوں نے فلائٹ سے 2 دن پہلے جب ویزا مل جاتا ہے گھر جائیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. آپ اپنا ویزا نمبر اور اس کی جو بھی وہ انسٹرکشن ایپ دیتی ہے فالو کرتے جائیں اور اپنا پرمٹ ایشو کروا لیں. آپ لوگوں کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ پاکستان سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے 8 دن میں نے مدینہ میں ہونا ہے، آپ کو وہ جو بھی ڈیٹس دکھا رہا ہے اویلیبل ڈیٹس، کیونکہ نسک صرف 1 ہفتے کا کیلنڈر شو کرے گی. آپ نے 10 تاریخ کو اگر ایپ کھولی ہے تو اگلے 7 دن کا کیلنڈر آپ کے پاس صرف اویلیبل ہوگا. تو اس لیے جو مدینہ کا حاجی ہے اس کو صرف 1 ہفتے کی ڈیٹس ملیں گی. جو بھی ڈیٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے کوشش کریں کہ جیسے ہی مدینہ پہنچے، رات کو پہنچے، آرام کریں، صبح کا ٹائم لے لیں اور آپ ریاض الجنہ میں حاضری کر لیں، تاکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور خواہشیں پوری ہو جائے. اس کے بعد اپنی صرف نمازیں ادا کریں. جو ہمارا حاجی ابھی جدہ جا رہا ہے، پہلے مکہ جائے گا، اس نے حج کے بعد مدینہ جائے گا. جب اس کا مدینہ کا شیڈول اس کی بلڈنگ میں اسے دے دیا جائے گا، آپ نے اس وقت اپنے لیے نسخ پہ پرمٹ لینا ہے اور اگلے 8 دن یا 4 دن یا 5 دن جو آپ وہاں رہ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی تاریخ سلیکٹ کریں گے اور اپنے لیے پرمٹ ایشو کرا لیں گے. یہ یاد رکھیں پرمٹ لینا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہاں جا کے کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے یا سعودی گورنمنٹ اپنی رولس کو چینج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ گروپ کی فارم میں جا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اب رش بہت زیادہ ہے اور اس چیز کو کہ ایک حاجی بار بار نہ جا سکے اس کو روکنے کے لیے ہی نسخ آپ کو انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. اس لیے اس کی چانسز کم ہی ہے کہ آپ کو گروپ کی صورت میں لے کے جایا جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہر مرد ہر خاتون کا اپنا اپنا پرمٹ الگ سے ہونا ضروری ہے. دوسری چیز، جب آپ نے پرمٹ لے لیا، آپ کو ایک ایشو ہو گیا کہ آپ نے اس ڈیٹ کو اس ٹائم کے اوپر آپ کی ریاض الجنہ کی حاضری جو ہے وہ ڈن ہو گئی ہے. اب جب آپ نے اس وقت پہنچنا ہے، آپ کے موبائل پہ موبائل ڈیٹا ایکٹیو ہونا چاہیے، انٹرنیٹ ایکٹیو ہونا چاہیے. کیوں کہ جب آپ کو پرمٹ، ان کو جو عملہ وہاں پر سعودی گورنمنٹ کا موجود ہے اس کو آپ نے لائیو پرمٹ دکھانا ہے. پرمٹ ایشو یہاں سے کرا لیا تھا لیکن نہ اس کی تصویر وہ مانتے ہیں، نہ وہ کہتے ہیں جی کہ میرا فلانے کے پاس ہے، وہ میرے ہسبینڈ کے موبائل میں میرا پرمٹ ہے. وہ کچھ نہیں جانتے، وہ بہت سخت ہیں، نہ کوئی ریکویسٹ مانتی ہیں خواتین نہ مرد. پھر وہ دیکھیں گے کہ پرمٹ، زبان نہیں سمجھیں گے، تصویر موبائل کے ہاتھ میں کرے، پرمٹ اگر بلنک کر رہا ہے، لائٹ اس کی بلنک کر رہی ہے آپ کے موبائل میں، اٹ مینس کہ آپ کا پرمٹ ویلڈ آپ کو جانے دیں گے. کوئی تصویر، کوئی ریکویسٹ، کوئی جی کہ میرا کل ٹائم تھا میں نہیں پہنچ سکا، مجھے آج نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے. اور ہمارا عملہ وہاں موجود ہونے کے باوجود آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اس لیے نسخ پہ اپنا پرمٹ پاکستان سے مدینہ جانے والے اور جدہ مکہ سے مدینہ جانے والے مدینہ پہنچنے سے پہلے اپنا پرمٹ لے لیں گے. اب جب آپ نے اس پہ رجسٹریشن کرا لینی ہے، آپ کا ویزا نمبر وغیرہ ڈال کے آپ اپنی اسکرین پہ آئیں گے، آپ کو ایک کیلنڈر دکھایا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ صرف 7 دن کا کیلنڈر آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. اب ان ڈیٹس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو ریڈ، یلو، گرین کلر کے لائٹس یا جو کلرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیٹ کو، جو ریڈ کا مطلب ہے کہ رش زیادہ ہے، انتظار زیادہ کرنا پڑے گا، یلو پہ تھوڑا کچھ حد تک کم، اور گرین پہ یہ کہ بہت رش کم ہے، آپ کو کم انتظار کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے کوشش کریں کہ جس ڈیٹ کے نیچے گرین لائٹ آ رہی ہے اس ڈیٹ کو سلیکٹ کریں. ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ ریڈ یلو کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ڈیٹ آپ نے اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنی ہے. نیچے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مارننگ یا ایوننگ، ٹائم آپ نے مرضی سے سلیکٹ کرنا ہے، صبح یا شام کا. تو پھر نیچے گھڑی آ رہی ہے جس پہ آپ نے اپنا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. پرمٹ لینا ٹوٹل آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، اپنی سہولت کے پیش نظر آپ اس کو لے سکتے ہیں. آپ نے ڈیٹ سلیکٹ کر لیا، آپ نے ٹائم سلیکٹ کر لیا، وقت سلیکٹ کر لیا. اب اس کے بعد نیچے کنفرم کا بٹن ہے، آپ نے کنفرم کے بٹن کو پریس کر دینا ہے. کنفرم کے بٹن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پرمٹ ایشو ہو گیا، ابھی آگے مراحل
कंफर्म दबाते हैं, हाजी साहिबान ऐप बंद कर देते हैं, जी मेरा परमिट इशू हो गया। ऐसा नहीं हुआ, अभी प्रोसेस ये यहाँ से स्टार्ट होता है। आपने कंफर्म पे क्लिक कर दिया, अब आगे क्या होगा? आपके ग्रुप के जितने लोग हैं उन सब के लिए अलग अलग ईमेल का होना ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस का होना ज़रूरी है। हमने सऊदी वीज़ा बायोएप की बात की थी, उसमें हमने कहा था कि एक ईमेल एड्रेस है, सारों का बायोमेट्रिक वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर ग्रुप के हर शख्स के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चे के अलावा हर 5 साल और 5 साल से ऊपर का बच्चा, उसका अलग परमिट, मर्द का अलग, खातून का अलग परमिट लेना ज़रूरी है। उसके लिए अलग अलग ईमेल होना ज़रूरी है, वो ईमेल आपके मोबाइल में कॉन्फ़िगर होना चाहिए। जब आप कन्फर्म का बटन दबाएंगे, एक 4 हिस्सों का कोड आपके उस ईमेल एड्रेस पे जाता है जो आपने पहले फराहम किया है। उस ईमेल से आप वो 4 हिस्सों का कोड इस ऐप में डालेंगे तो आपका परमिट इशू होगा। दूसरी बात, अगर पहले तो हम बात करके कह रहे हैं कि मर्द और ख़वातीन अलग अलग मोबाइल रखें और अलग अलग अपना परमिट इशू कराएं। फर्ज करें किसी सूरत में अगर मोबाइल नहीं अवेलेबल वहाँ पर हर एक के लिए अलग, तो बेहतर है कि मर्द अपने लिए टाइम ले लें, ख़वातीन के लिए अगले दिन का या अगले किसी वक्त का टाइम ले लें, ताकि एक मोबाइल पहले आप यूज़ करें, फिर उसी मोबाइल में वो ख़ातून अपना परमिट उनको शो करा सकें। जब आपने रियासत जगह हाज़िरी के लिए जाना है, टाइम बेशक आपने लिया हुआ है, आप वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे कि तवील इंतज़ार है, तवील लाइनें हैं, फिर जो अगला ग्रुप जाता है वो नवाफे लगा करके वापस आएगा तो आपकी बारी आएगी। इसमें बहुत घंटे लग जाते हैं, इसलिए मोबाइल की चार्जिंग फुल रखिएगा। वहाँ जाके चार्जिंग ख़त्म होगी, अगेन वो कोई बात नहीं सुनेंगे, मोबाइल नहीं चल रहा, परमिट नहीं नज़र आ रहा, तो आप नहीं जा पाएंगे। मोबाइल की चार्जिंग फुल रखें, अगर आपके पास मौजूद है तो पावर बैंक साथ रखें, आपका मोबाइल डेटा एक्टिव होना चाहिए, उसके साथ आपको परमिट शो करेंगे, तभी रियासत जगह में हाज़िरी मुमकिन हो सकती है। एक मोबाइल से ज़्यादा अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है और हर अकाउंट का अलग अलग परमिट इशू हो सकता है। शर्त ये है कि हर अकाउंट का अलग ईमेल एड्रेस का होना ज़रूरी है। फ़ोन नंबर आप सो दिया या अपना मुल्क का डाल सकते हैं। मैंने पहले बात की, एक मोबाइल है, 4 लोग हैं, 4 परमिट इशू कर सकते हैं एक ही मोबाइल के ऊपर, लेकिन चारों के लिए अलग अलग ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। आसान मौजूद है, आप एक शख्स का वीज़ा नंबर डालेंगे, एक ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे, एक का परमिट इशू हो जाएगा। दूसरे का वीज़ा नंबर डालेंगे, दूसरा ईमेल एड्रेस इशू डालेंगे तो वो दूसरे ईमेल एड्रेस पे आपका दूसरा परमिट इशू करेगा। इस तरह बारी बारी आप सबका परमिट यहीं से इशू करें। मदीना वाले और मक्का वाले जो हैं वो मदीना जाने से पहले मक्का में अपनी बेटिंग से भी उसके आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना परमिट दे सकते हैं। ये मुश्किल पेश आ सकती है शॉर्ट पैकेज के हाजिर, उनका बहुत कम टाइम होगा मदीना में, इसलिए आपने अपने वक्त की, चाहे रेड लाइन वाला आ रहा है, चाहे घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, कोशिश करें कि मदीना पहुँचने ही पहले आप राजी जगह में हाजिरी कर लें। यहाँ से आगे मेरे दूसरे साथी लेके चलेंगे, आखिर में सवाल और जवाब होंगे। अगर कोई सवाल आपके पास अभी है लिख के रख लें, हमें पहुँचा दें, हम आखिर में इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर देंगे। ये प्रेजेंटेशन पाक हज ऐप में तरबियत के मवाद के अंदर मौजूद है, पिछली सारी प्रेजेंटेशन भी मौजूद हैं। हमारी सारी कोशिशें, हमारी सारी काविशें सिर्फ आपके लिए हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है, वहाँ जाएंगे, अपने अच्छी से अपनी इबादत करें, अल्लाह पाक आप लोगों का हर मजबूर करे, आपके घर वालों को यहाँ खैर वाफियत से रखे, आप लोगों को वहाँ खैर वाफियत से रखे, खैर वाफियत से आप लोग अपनों से आके मिलें। वहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत जो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस हो वो मत कीजिएगा। मुझे वजारत को, हमारे पूरे अमले को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।